السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ عرض کرتے ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے ماحول میں، آپ کے اہل خانہ میں اور دوستوں میں اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت رکھے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم دوبارہ اپنے مظلوم بہنوں اور بھائیوں فلسطین کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ تمام نعمت عطا فرمائے جو اس وقت آزاد اور باعزت انسانوں کو حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کی زندگی قابل رشک زندگی ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انعامات اور اعزازات عطا فرمائے، اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھاتے ہیں اور اس پر ان کو بٹھاتے ہیں اور ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کو، اس شخص کو میں کیوں ویلکم نہ کروں جس کو ویلکم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اور وصیت فرمائی ہے۔ وہ شخصیت کہ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت میں حاضر ہوتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گدے پر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اس پر ان موصوف کو بھی بٹھاتے ہیں۔ اور وہ شخصیت کہ جنہوں نے جاہلیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور ضمیر کی آزادی اور روشنی کی تمنا کی اور خواب دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خواب کو پورا فرمایا۔ وہ شخصیت کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا سے نوازا، اور جن کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی۔ وہ شخصیت کہ جنہوں نے
ایمان پر ثابت قدمی اور استقامت جو ہے کی ایسی مثال قائم کی کہ اگر ہو سکتا ہے کہ چٹان اس سے اور پہاڑ اس سے ہل جائیں، لیکن ان کا جو ایمان کا جو جذبہ تھا وہ ناقابل تسخیر تھا، اور وہ اپنے ایمان میں تمام چیلنجز اور وہ جسمانی تکلیفیں کہ جو ناقابل تصور، ناقابل برداشت ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پائے استقامت عطا فرمایا۔ تو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہ جن کو عام طور پر تاریخ میں سادس الاسلام یعنی چھٹا مسلمان، اگرچہ بعض روایات میں ہے کہ وہ ان 20 خوش نصیب مسلمانوں میں سے تھے سابقین الاولین میں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا ابتدائی ایام میں۔ تو یہ شخصیت ہیں جناب حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور ان کی کہانی جو ہے وہ دکھوں کی، محرومیوں کی، مظالم کی کہانی ہے، اور یہ بنو تمیم یا ایک روایت میں بنو خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے کہ عرب کے کسی قبیلے نے نجد کے علاقے میں اٹیک کیا، اور ان کے اٹیک کے نتیجے میں وہاں سے انہوں نے عورتوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، ان کے مویشیوں کو اٹھا کر لے آئے۔ ویسے یہ حضرت انسان کی پرانی واردات ہے، ویسے کہ جو چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ لوگوں پر اپنے طاقت کی وجہ سے آپ لوگوں پر جبر کر کے اور ان کی زمین پر، ان کی پراپرٹیز پر آپ قبضہ کرتے ہیں، اور یہ پرانی انسان کی جو خصلت ہے یہ آج بھی جاری ہے، اور ان لوگوں کو لا کر بازار کے اندر بولی دی جاتی ہے اور ان کو بیچا جاتا ہے۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے ہیں، اور ان کو مکہ کے بازار کے اندر مکہ کی ایک متول مالدار خاتون جو ہیں وہ ام انمار جو ہیں وہ ان کو خرید لیتی ہیں، ان کو دیکھتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ خوش شکل ہیں اور ان کا بھاری جسم ہے، اور ان کی پیشانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ذہین ہے، تو وہ ان کو خرید کر لے آتی ہیں، اور ان کو خریدنے کے بعد ان کو ایک ڈیوٹی لگاتی ہیں کہ تم نے لوہار کا کام جو ہے وہ سیکھنا ہے، اور لوہار کا کام سیکھنے کے بعد حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی مالکن ان کے لیے ایک دکان لگاتی ہیں، اور اس دکان کے اندر لوہار کا سامان جو ہے وہ رکھتی ہیں، اور ان نے جب لوہار کا کام وہ سیکھ کے آ جاتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہاں تلواریں بنانا اور لوہے کے دوسرے جو کام ہیں وہ ان کو کرنا، اور یہ غلام ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ ان کا کام ہے نوکری کرنا، دکان کے اندر تلواریں بنانا، اور وہ جتنی بھی انکم ہے وہ ان کی مالکن کو جائے گی۔ تو یہ غلامی جو ہے یہ پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اسلام نے اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑے اقدامات کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بہت سی تعلیمات اور وصیتیں جو ہیں وہ فرمائی ہیں، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اب غلام جو ہے وہ سراپا غلام ہوتا ہے، اس کے پاس آزادی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلامی اور محرومی کے باوجود حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں خصوصی طور پر عطا فرمائی تھی
کہ آپ غلام کو جسمانی طور پر تو آپ اس کو غلام بنا لیتے ہیں، اور بعض غلام جو ہیں وہ محکومیت میں، مغلوبیت میں، وہ اپنی جو ذہنی آزادی ہوتی ہے، ضمیر کی جو آزادی ہوتی ہے، اس کو بھی کھو دیتے ہیں ویسے، اور وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس سے باہر کی کوئی زندگی نہیں ہے، ہم نے اسی کے اندر رہنا ہے۔ اور ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے دور کے اندر بھی کہ کچھ خاندان، کچھ قومیں جو ہیں وہ غلام رہتی ہیں، اور ان کی نسل در نسل جو ہے وہ غلام رہتی ہے، اور غلامی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن ان کو غلامی کے شکنجے میں جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور اگر وہ کوشش کرتے ہیں غلامی سے نکلنے کی تو ان کو دوبارہ دبایا جاتا ہے کسی طریقے سے، تاکہ وہ آزاد نہ ہو سکیں ویسے۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آتا ہے کہ جب یہ اپنا کام ختم کر لیتے تھے تو یہ سوچ بچار میں رہتے تھے، اور ان کی سوچ بچار کیا تھی کہ یا اللہ، یہ جس قوم کے اندر میں رہ رہا ہوں یہ کیسی قوم ہے، یہ سراپا سر سے لے کے پاؤں تک، یعنی پاؤں کے جو مطلب ہے کہ ناخن ہیں، پورے ہیں، وہاں تک یہ جو ہے گمراہی کے اندر، فساد کے اندر جو ہے یہ جکڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، کیا کوئی روشنی بھی آئے گی کہ میں روشنی دیکھوں گا اس دنیا کے اندر اور اس سے نجات ملے گی؟ یعنی آپ کو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بنیادی خواہشیں نظر آتی ہیں اپنی زندگی کے ابتدائی حصے کے اندر۔ ایک تو یہ جو جسمانی اور معاشی اور معاشرتی غلامی ہے، اس سے نجات مل جائے، اور اس کے لیے انہوں نے مکاتبت کی تھی۔ یعنی مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک غلام جو ہے وہ ایک مخصوص مقدار جو ہے وہ آمدنی کی اپنے مالک کو پہنچائے گا، اور جب وہ پوری کر لے گا تو اس کے بعد اس کو آزادی ملے گی۔ ایک تو ان کا مشن یہ تھا، اور دوسری ان کی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسی روشنی نظر آئے کہ اس وقت ماحول میں جو گھٹن ہے، جو ظلم ہے، اور جو بدعقیدتی ہے، لوگ بتوں کو پوچھ رہے ہیں، اس سے نجات مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے کام جو ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کام کی حکمتوں کو وہی بہتر سمجھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی شاید کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ نجد کے علاقے سے مکہ میں آ کر بھیج دیا جاتا ہے، اور یہاں غلامی کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن تھوڑے عرصے میں ان کو ایک نوید سنائی دیتی ہے، ایک خوشخبری سنائی دیتی ہے کہ یہاں پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور آپ جو ہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، آپ عدل و انصاف کی تعلیم دے رہے ہیں، اور آپ جو پسماندہ طبقات ہیں ان کو عزت اور ان کو وقار کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں بغیر کسی سوال و جواب کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ اور یہ بالکل ابتدائی دور ہے کہ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر موو نہیں ہوئی ہیں، اور آپ کی دعوت جو ہے وہ خفیہ طریقے سے، پوشیدہ طور پر جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس وقت چیدہ افراد جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ان کو چیلنجز درپیش ہیں، اور ان کو بہت سی مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ جب حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی مالکن کو اور ان کے خاندان والوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خباب جو ہمارے غلام ہیں، ہماری اجازت کے بغیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، تو ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے سنا ہے تم نے اپنا دین بدل لیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟
تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر دیکھیں کوئی لگی چوپی بات نہیں کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں بے دین نہیں ہو گیا ہوں، بلکہ میں نے صحیح دین اختیار کیا ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کیا ہے، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا ہے، اور میں تمہارے بتوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ جملہ کہنا اس دور کے اندر یہ تو مطلب ہے کہ دعوت جنگ تھا، ویسے اعلان جنگ تھا کہ ایک معاشرے کے اندر جو ان کا عقیدہ تھا اس کے خلاف عقیدہ اختیار کرنا، یہ اپنے لیے مشکلات کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ تو ام انمار ان کے بھائی اور ان کے جو بھی نوجوان تھے اور گروہ کے لوگ تھے، تمام کے تمام ان کے اوپر پل پڑے، ویسے بغیر کسی رحمت اور شفقت اور ترس کا مظاہرہ کرتی ہے، ہاتھوں سے، لاتوں سے، مکوں سے ان کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور اتنا ان کو مارا پیٹا گیا، لیکن انہوں نے اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی جو روشنی منور کی تھی اور ان کے دماغ کو اپنی تعلیمات سے، اپنے دیدار سے جو معطر فرمایا تھا، یہ تو ایک لازوال نعمت تھی، اور یہ اب حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزمائش کا جو ہے وہ اس کا آغاز تھا، اور ان کو تکلیف کیسی دی جاتی تھی کہ لوہار کی ان کی دکان میں جو بھی لوہے کا سامان ہوتا تھا، تلواریں ہوتی تھیں اور دیگر تمام چیزیں ہوتی تھیں، ان تمام چیزوں کو گرم کر کے اور مکہ کی ریگستان کی تپتی ہوئی زمین پر ان کو لٹا کر، اور پھر ان کے اوپر ایک شخص ان کے سینے پر بیٹھ جاتا تھا، اور نیچے لوہا اور گرم لوہا ہوتا تھا، تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری پیٹھ کی پیچھے جو بھی چربی تھی، جوان تھے ماشاءاللہ، وہ تمام کی تمام چربی جو ہے وہ جل گئی، اس کے اندر راکھ بن گئی، کہ مجھے وہاں پر لٹایا جاتا تھا، اور پھر مجھے کہا جاتا تھا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو، تو میں ان کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ تو ایک بات رہ گئی تھی ویسے، کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، جسمانی طور پر جو بھی تکلیف ہو سکتی تھی، مشقت ہو سکتی تھی، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برداشت کرتے گئے۔ ایک دفعہ ایک حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی دعا کرتا۔ یہ زندگی ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو گئی، اور یہ مشکل اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ توحید کو مانتے تھے، اور وہ ہاتھ سے بنائی بتوں اور معبودوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے تھے۔ اور خود ہی عرض کرتے ہیں ایک حدیث میں کہ جب یہ مشکلات بڑھ گئیں تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس حال میں کہ آپ کعبہ کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی چادر لپیٹے ہوئی تھے، گرمی تھی، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، مشرکین کے مظالم بڑھ گئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آرام کر رہے تھے اپنی چادر کے ساتھ، اور جب حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لجاجت سے یہ درخواست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے کہ مشرکین کے مظالم جو ہے بڑھ گئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا،
اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ ایسے تھے کہ جن کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کو چیرا جاتا تھا اور ان کی گردن پر جو ہے لوہے کی آریاں چلائی جاتی تھیں، لیکن یہ چیز ان کو اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ فرمایا کہ یہ دین جو ہے اپنے انجام تک پہنچے گا، اور یہ ہے کہ ایک دن جو ہے صنعاء سے حضر موت تک ایک شخص جو ہے وہ سفر کرے گا اور اس کو کوئی جو ہے ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے۔ تو یہ محدثین کرام اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس دور کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صبر کی تلقین اور درس تھا، جس کے بعد ان کا ایمان اور ان کا جذبہ مضبوط ہو گیا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو لٹایا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے لوہے کی گرم سلاخوں سے جو ہے ان کی بدن کو داغا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رقت پیدا ہوئی، ترس آیا۔ آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہم انصر خبابا، اے اللہ تو حضرت خباب کی مدد فرما۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی کہ وہ خاتون جو آپ کی مالکہ تھیں، ام انمار، جو آپ کو یہ سزا دیتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ اس کو سر میں درد ہونے لگا اور وہ ایسی آوازیں نکالنے لگی جیسا کتا بھونکتا، اس طریقے سے۔ اور آخر میں کسی طبیب نے اس کا علاج یہ بتایا کہ تمہارا علاج یہ ہے کہ لوہے کو گرم کر کے تمہارے سر کو داغا جائے، یہ تمہارا علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں اپنی قدرت کے کرشمے کس طرح دکھاتا ہے کہ وہ خاتون جو حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہا گرم کر کے ان کو داغتی تھی، اب وہ خود اپنے غلام سے کہتی ہیں کہ خباب اب تم لوہا گرم کر کے میرے سر کو داغو کہ اس کا علاج اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اسی بیماری کے اندر جو ہے وہ مر گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو ہے وہ قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی۔ چونکہ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جفاکش اور محنتی تھے، امانت دار تھے، اور ان کی جو کام کی جو کوالٹی تھی وہ بہت اچھی تھی، اس لیے ان کی شہرت ہوئی اور انہوں نے اس لوہار کی دکان میں کام کر کے اتنا پیسہ کمایا کہ انہوں نے اپنی مالکن سے مکاتبت کر کے اپنی آزادی جو ہے انہوں نے خریدی واپس، اور آزاد ہو گئے۔ اور آزاد ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر پھر انہوں نے ہجرت کی، لیکن اس دوران میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ان کو جو بھی وقت ملتا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ انشاءاللہ ناظرین گرامی، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز واقعات آپ سے مزید شیئر کریں گے۔ ہم تھوڑی دیر بریک کے لیے چل رہے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو آپ کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے بھی جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان ربک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی۔ اس سیشن میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، اور وقفے سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جلیل القدر
صحابی سابقون الاولون جناب سیدنا حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایمان افروز واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا، اور وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا۔ اور اس واقعہ کے اندر ایک اہم کردار حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اور ایمان کی جو تعلیم دی، تو وہ تعلیم انہوں نے اپنے پاس اپنے سینے میں نہیں رکھی، بلکہ اس تعلیم کو آگے انہوں نے پھیلایا اور قرآن کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابی بن کعب تھے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا کہ آپ قرآن ان سے سیکھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو قرآن سیکھنا ہے تو آپ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں کہ جب وہ اپنی ہمشیرہ اپنے بہنوئی کے گھر میں جاتے ہیں غصے کی حالت میں، یہ سن کر کہ یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، تو وہ وہاں جا کر یہ دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے خاوند کو جو ہے آپ سعید بن زید کو آپ قرآن سکھا رہے تھے، اور اس وقت جو مخطوطہ تھا اس کے اندر قرآن سکھا رہے تھے، لیکن حضرت عمر کا خوف اور رعب جو تھا وہ مشہور تھا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آواز سن کر مکان کے ایک حصے کے اندر چھپ گئے ویسے، اور پھر ہم واقعے میں سنتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ کو زد و کوب کرتے ہیں اور ان سے خون ٹپکنے لگتا ہے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم پڑ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی سنائیں، اور آخر کار جو ہیں وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حالت دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی جس جگہ پہ وہ چھپے ہوتے ہیں وہاں سے باہر آ جاتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتے ہیں کہ عمر، آپ کو خوشخبری ہو، کل ہی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتی سنا تھا کہ اے اللہ اسلام کی مدد فرما عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے، دونوں میں سے کسی ایک سے۔ تو مجھے لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے اور تم جلدی جا کر اسلام قبول کر لو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خباب مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں کہ میں جا کر ان کے دست اقدس پر شہادت کا مطلب ہے کہ کلمہ میں پڑھوں۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں اپنے جانثاروں اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ایک صحابی تھے، نہ صرف ایک مومن اور مسلمان تھے، بلکہ وہ معلم قرآن اور معلم اسلام بھی تھے، اور لوگوں کو ان کے گھروں پہ جا کر خفیہ طور پر
اسلام کی اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ مکہ میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ کوئی خاندان ہے، نہ گھر والے ہیں، لوگ وہاں سے ان کو اٹھا کر لے آئے تھے، یہاں پر ان کا ایک نیا خاندان بن گیا ہے، ایک نیا نیٹ ورک بن گیا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہی ان کی کمیونٹی ہے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، انہی کے ساتھ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں، مکی زندگی، اور پھر آپ مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہجرت کر کے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں اور تمام جو ملٹری ایکسپیڈیشن ہوتے ہیں ان کے اندر وہ شرکت کرتے ہیں۔ اور ان کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ تھا کہ وہ اصحاب صفہ میں تھے، اور انہوں نے فقر کو اختیار کیا، اور فقر کو اس لیے اختیار کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنے حجر شریف کا پردہ اٹھاتے اور اصحاب صفہ کو دیکھتے، جن میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے اندر ایسے گروہ پیدا کیا ہے کہ جو قرآن کی تعلیم کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ آپ شکر ادا کرتے۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ابو بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ہے انہوں نے خدمات انجام دیں، اور جو بھی ان کو ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں وہ کرتے تھے۔ آخر عمر میں وہ کوفہ منتقل ہو گئے تھے، اور آخر عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی نعمتوں سے نوازا، یعنی یہ کہ ان کی ساری زندگی وہ کس میں گزری؟ فقر میں، غربت میں، اور انہوں نے اس پر کبھی شکایت نہیں کی اور کبھی دنیا کی طلب نہیں کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات انسانوں پر انعام فرماتا ہے اپنے فضل کے طور پر، اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کی وجہ سے اس انسان کی آزمائش بھی فرماتے ہیں۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے مکان بنا لیا، ڈبل سٹوری مکان بنا لیا، تو افسوس کا اظہار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے جو دوست تھے صحابہ کرام وہ دنیا سے چلے گئے، اور وہ خاص طور پر ذکر کرتے تھے حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہمارے ساتھ ایک کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، قرآن مجید کی ہدایت کے بعد، اس کی تعلیمات کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بعد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے یہ سلسلہ صحابہ اکرام کا شروع کیا ہے، اس کا ہمارے لیے جاننا اور ہماری اولادوں کے لیے کہ نئی جو ہے ان کو اس طرف راغب ہی نہیں کیا گیا، اور آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس کی طرف آپ یہ توجہ دے رہے ہیں اور اپنا ٹائم دے کے ہمیں ان چیزوں سے آگاہی کر رہے ہیں جس کے متعلق ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ آپ کی تحقیقات جو ہیں بطور ڈاکٹر، آپ نے جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی ہے اس میں آپ کا یہ اسپیشل مضمون رہا ہے، مجھے پتہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میرے پوتے کے بارے میں آپ یقینی طور پر آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پرسنلی اور فیملی کی طرف سے۔ اس کے لیے دعائے مغفرت کی آپ سے التجا ہے۔ جنازے کا آج پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حسب معمول زبیری صاحب ہمارے کمیونٹی ایلڈر ہیں، اور آپ شفقت فرماتے ہیں، اور آپ
نے بہت سے کام کیے کمیونٹی کے لیے اور ابھی بھی کر رہے ہیں اس پیرانہ سالی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ نے جن نیک جذبات کا اس عاجز کے لیے اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے، جو آپ اس وقت صدمے سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو اس کو آپ کو اجر عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے۔ یقیناً زبیری صاحب کا جو گرینڈ سن تھا 16-17 سال کی عمر میں اچانک اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور یہ بہت بڑا صدمہ ہے ماں باپ کے لیے بھی، کمیونٹی کے لیے بھی، اور زبیری صاحب جو گرینڈ پیرنٹ ہیں ان کے گھر والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس پر صبر عطا فرمائے، اس صدمے کو برداشت کرنے پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نعمت آپ نے اٹھا لی ہے، یہ ان کو صبر کی توفیق عطا فرما، اور ان کے صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولادوں کی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، ہم بات کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جناب حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، تو ان کو یہ بہت بڑا احساس ہوتا تھا۔ فرماتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے جو دوست اور صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کو دنیا کی نعمتیں نہیں ملی، ان کو تو ان کا اجر آخرت میں ریزرو ہے، وہ ان کو ملے گا۔ کہیں ایسے تو نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈر کا اظہار کرتے تھے، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ میرا جو اجر تھا، میری جو قربانیاں تھیں، اس کا معاوضہ مجھے دنیا میں مل چکا ہو۔ کہیں یہ تو اس پر وہ دکھ کا اظہار کرتے تھے کہ یہ میرے پاس مکان ہے، اوپر کی چھت ہے، نیچے کی چھت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی ہے کہ تم دنیا میں ایسے رہو جس طرح کے مسافر رہتے ہیں۔ اور پھر وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے سفیر اور پہلے مبلغ اور پہلے معلم، مدینہ پاک میں خوبصورت اور حسین نوجوان جن کے ہاتھوں پہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جب شہید ہوئے تو فرماتے تھے کہ ان کے جسم پر کفن کا اتنا لباس نہیں تھا کہ ان کا اپر حصہ جو ہے باڈی کا ڈھانپا جاتا تھا، تو نیچے کے حصے میں جو ہے نا وہ خلا رہ جاتا تھا، اور اگر نیچے ڈالتے تھے تو اوپر کا حصہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کے بدن کے نچلے حصے میں اذخر ایک گھاس ہے، وہ ڈال دیں اور ان کے بدن کو اس طرح ڈھانپیں۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ باتیں یاد کرتے تھے تو آپ دیدہ ہو جاتے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ رونے والے تھے، اور ان چیزوں کو یاد کر کے وہ کہتے تھے کہ کہیں میری نیکیوں کا اجر مجھے دنیا میں مل جائے گا اور آخرت میں مجھے اس اجر سے کہیں محروم نہ کیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، اس کے اندر ایک بہت بڑا درس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جن نعمتوں سے نوازتا ہے ان کے بارے میں ہم غور و فکر کریں، اور ان کا شکر ادا کریں، اور ان کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی، دیکھیں ہم لوگ دولت کے حصول کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، کیا کچھ ہم قربانیاں نہیں دیتے ہیں۔ یہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے مکان کے ایک حصے کے اندر ایک جگہ پر درہم اور دینار اور دوسرے سونے اور جواہرات کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ ویسے فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کو 40,000 دینار ہیں، اور میں نے نہ تو ان کو کسی باکس کے اندر باندھا ہے
اور بند کر کے رکھا ہے، اس کو کفل کے اندر رکھا ہے، بلکہ ایک کونے میں نے رکھا ہوا ہے، اور میرے جو جاننے والے لوگ ہیں، قریبی جو لوگ ہیں اور جو محتاج لوگ ہیں، ان کے لیے یہ اوپن دعوت ہے ویسے، کہ جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ میرے گھر کے اس حصے میں جا کے جو آپ کو ضرورت ہے وہ آپ جا کے لے گئے۔ یہ دیکھیں، دنیا سے یہ محبت ہے ویسے، اور دنیا کے اندر یہ زہد اور تقوی ہے، اور آخرت کو اتنی اہمیت جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام جو بنائے ہیں وہ اتنے قابل رشک ہیں کہ ان کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور وہاں سے جو تعلیم ان کو حاصل ہوئی، وہ ان کو ان کا مقام دنیا میں جو ہے اتنا بڑا ہو گیا کہ ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبریاں سنائیں۔ یہاں پر ایک اور مکہ میں ان کی زندگی کا بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک صاحب جو تھے عاص بن وائل، وہ قریش کے بہت بڑے سردار تھے، اور انہوں نے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلوار بنوائی۔ تلوار بنانے کے بعد آپ کا کیا کام ہے کہ جس سے آپ نے کام کرایا ہے اس کی پیمنٹ کریں، اس کی اجرت دیں۔ لیکن یہ صاحب جو تھے یہ انکاری ہو گئے، ویسے کہنے لگے کہ میں تمہیں اس کی اجرت نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار نہ کر دو، یعنی اپنے اسلام کو اور اسلام کو چھوڑ دو تو میں تمہاری تلوار بنانے کی اجرت دوں گا۔ یہ کیسی مطلب ہے کہ منطق ہے، دیکھیں یہ کیسی لاجک ہے، کیسا جواب ہے آپ کا، اس کے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور آج کل بھی لوگ جو ہیں لوگوں سے ان کے عقیدے کے بارے میں ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے ان کو وکٹمائزیشن کرتے ہیں کیونکہ ان کا کچھ مخصوص عقیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی حضرت انسان کی ایک پرانی عادت ہے کہ انسانوں کا ایکسپلائٹیشن اس انداز سے آپ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے کہ آپ تلوار بنائیں، تلوار کا اتنے چارجز ہوں گے وہ آپ دے دیں۔ اب یہ درمیان میں بات آپ کہاں سے لے آئے ہیں کہ نہیں آپ کو میں اس وقت تک چارجز نہیں دوں گا جب تک کہ آپ اب اسلام کا جواب نہیں، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ میں اس وقت تک جو ہے اس بات سے انکار نہیں کروں گا جب تک کہ تم مر جاؤ اور تم دوبارہ زندہ ہو، اور پھر تمہارے پاس تمہارا مال بھی آ جائے، پھر بھی تم کہو تو میں جو ہے اسلام سے روگردانی نہیں کروں گا۔ اور اس پر جو ہے السلام علیکم، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں۔ آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ میرے واسطے دعا آپ کرے، خدا میری بہت مجھے تکلیف ہے، مجھے طبیعت میری بہت زیادہ خراب ہے، میرے لیے دعا کرے، خاص دعا کرے۔ میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام جو ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا میاں جی، میرا سوال ہے کہ بندے کا سان پتا ہے کہ جوا شوا کھیلتا بندہ، تے اسی انہوں صدقے دے پیسے دے سکنے ہیں کہ نہیں؟ کس کے بارے میں کہا آپ نے؟ بندہ ایک ہے اور جوا کھیلتا ہے۔ اچھا، کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے؟ ہاں جی، جوا کھیلتا ہے، سان پتا ہے۔ میں پوچھنا سی کہ اسی انہوں صدقے دے پیسے دے سکنے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بارے میں عرض یہ کر دوں کہ اگر وہ صدقے کے مستحق ہیں، اگر وہ صدقے کے مستحق ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ صدقہ کا جو پیسہ آپ ان کو دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ اس برے راستے سے جو ہے وہ ہٹ جائیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ایک رات کو ایک مالدار اور آدمی جو ہے وہ صدقے کے پیسے لے کر نکلا باہر، تو اس نے کہا کہ میں آج رات صدقہ کرتا ہوں،
تو جس شخص کو اس نے صدقہ دیا تھا وہ مالدار نکلا، اور اس کے بعد اس نے ایک خاتون کو اس نے صدقہ دیا کہ جو خاتون کسی غلط کام کے اوپر جو ہے نا وہ انوالو تھی. تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اب یہ کہنے والے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا صدقہ صحیح جگہ پر نہیں لگا ویسے. تو آپ نے فرمایا کہ جس امیر آدمی نے صدقہ وصول کیا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کو سبق ملے کہ یہ اس آدمی نے صدقہ کیا ہے، مجھے صدقہ کرنا چاہیے تھا. تو وہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ یہ سوچ کرے کہ جی بجائے اس کے کہ میں امیر ہوں، میں لوگوں سے صدقہ لوں، خیرات لوں، مجھے دوسروں کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے. اور وہ خاتون جو غلط کام کرتی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ اس کام سے باز آ جائے، اس کو شرم ہو، احساس ہو اور غیرت ہو کہ میں جو غلط کام کر رہی ہوں اس غلط کام سے مجھے توبہ کرنی چاہیے اور مجھے جو ہے پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ بھئی کہنے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ جی اس کا صدقہ غلط جگہ پر لگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے سکتا ہے. تو آپ جس نوجوان کی بات کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ بجائے اس کے کہ میں جوا کھیلوں اور وہ حرام کا کام ہے، اس کے اندر دنیا اور آخرت کا نقصان ہے اور وہ اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ محتاج ہے، تو اس کو صدقہ اور خیرات دے سکتے ہیں. ہاں ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے منی کو ویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو جا کے پیسے جوئے کے اندر لگائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو ہدایت دے اور وہ مستحق ہے تو اس کو آپ صدقہ اور خیرات دے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے حق میں آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے. تو ناظرین گرامی، آج ہماری اس مختصر سے وقت میں پوری باتیں تو ہم نہیں کر سکے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن ان کی زندگی کے واقعات ایمان افروز ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہماری باتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جس طرح ہمارے زبیری صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں ان کی پاکیزہ زندگیوں سے عبرت حاصل کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.